الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے اس علاقہ کو اللہ پاک نے یہ اعزاز عطا فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو منتخب کیا اور اس علاقے میں بھیجا اور اپنا گھر تعمیر کروا دیا، توحید و سنت کا مرکز بنوا دیا۔ اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ اللہ نے اس گھر کی برکت سے اپنے نیک اور برگزیدہ لوگوں کی زیارت کی ہمیں توفیق نصیب فرما دی۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان علمی خاندان ہے، اور جن کے سامنے، جن کے خاندان کے بچے نوجوانوں کے سامنے بھی بڑے بڑے علماء دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں کہ یہ حضرت عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے ڈائریکٹ فیض حاصل کرنے والوں کا خاندان ہے، الحمدللہ۔ اور حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کے امین ہیں۔ یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ بغیر ہماری دعائیں کیے، جستجو کیے، اللہ پاک نے ہمیں اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں بیٹھے ہوئے اللہ نے ان ہستیوں کی ہمیں زیارت کی توفیق نصیب فرما دی، جو انبیاء کے وارث ہیں۔ اور انبیاء کے ورثاء کا ان حالات میں، اس دور کے اندر مل جانا اور ان کی زیارت، اہل ایمان کا زیارت کر لینا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ان کے ساتھ جڑا رہنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ چھوٹی سی مسجد میں، اس کچی آبادی میں حضرت تشریف لائے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کی شیان شان تو مجمع نہیں ہے، لیکن چونکہ آواز لگ رہی ہے، حضرت نے ایک پروگرام رکھا ہے 30 اکتوبر کو دن 10 بجے موچی دروازہ لاہور میں پیغام اہل سنت و نفاذ اسلام کانفرنس، جس میں وقت کے بڑے بڑے علماء، شیوخ اور خانقاہی نظام سے وابستہ بہت بڑی بڑی ہستیاں اور علماء، حضرت کا سٹیج جہاں بھی سجدہ ہے الحمدللہ وہاں اچھے ترنم والے خطیب بھی سننے کو ملتے ہیں، مجاہدوں کی آواز بھی سننے کو ملتی ہے، اور بڑے بڑے شعراء کا کلام بھی سننے کو ملتا ہے۔ نہ صرف یہ ملتا ہے بلکہ وہاں سے جذبہ اور اللہ تعالیٰ کے دین کے کام کے لیے انسان کو کمزور ایمان والے لوگوں کے ایمان کو جلا ملتی ہے اور وہاں سے غذا ملتی ہے۔ تو ہماری یہ بھی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ حضرت نے لاہور کا انتخاب کیا۔ اس سلسلے میں حضرت مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں اور علماء کو اکٹھا کر کے بات چیت ان کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو اس علاقے میں مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت آئے ہوئے ہیں تو ہماری ماہانہ درس قرآن کی مجلس ہوتی ہے، ہم علاقے کے علماء کو بھی دعوت دے دیتے ہیں، تو حضرت تشریف لائیں تو ہماری سعادت ہوگی۔ الحمدللہ میری معلومات کے مطابق 30-40 علماء کو دعوت دی گئی، باقی جو آگے الحمدللہ، جو نہیں ہے اللہ انہیں بھی اس کام کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے۔ میں حضرت مولانا حبیب الرحمن درخواسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو حضرت مولانا عبداللہ درخواسی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی جانشین، روحانی جانشین ہیں، آپ ان کے نواسہ بھی ہیں اور ان کے علوم کے وارث بھی ہیں۔ آپ یہاں تشریف لائے، میں حضرت کو یہاں آنے پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں، حضرت کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ بخل ہوگا کہ اگر میں اپنے بڑے بھائی محترم حضرت مولانا حافظ حسین احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ صدر ہیں اہل سنت والجماعت ضلع لاہور کے، اور جن کے ذریعے سے حضرت یہاں تشریف لائے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دن رات حضرت کے ساتھ اس کانفرنس کی تیاری کے لیے مصروفیات میں برابر شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کوشش کو قبول فرمائے۔ میں حضرت کو دعوت دینے سے پہلے آپ حضرات سے ایک وعدہ لوں گا کہ اتوار والے دن لوگ مختلف عنوانات پر بلاتے ہیں، مہنگائی کے خلاف، حکومت بدلو، نظام بدلو، چہرے بدلو۔ آپ نے ہر طرح کے نظام کو دیکھا اور آزمایا، لیکن اس ملک کے لینے والوں نے
اس ملک کے متعلق نعرہ کیا لگایا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اونچی آواز سے بولیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یعنی اس ملک کا مستقبل وابستہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور نظام مصطفیٰ کون لائے گا؟ جو اکثریت میں ہے. اور اس ملک کے اندر اکثریت کون ہے؟ اہل سنت والجماعت. اہل سنت کی اکثریت ہے. اگر یہ بیدار نہیں ہوں گے، یہ غفلت کی چادر نہیں اتاریں گے، تو اس ملک کے اندر نظام نہیں بدلے گا. بس چور چور کی آوازیں سنیں گے اور ڈھول باجوں کی تھاپ پر ناچنے اور نچانے والے دیکھیں گے. آپ ایک دوسرے پر الزام تراشی کی سیاست دیکھتے اور سنتے رہیں گے. خدا کی قسم غریب پستا رہے گا اور لوگ ذلیل ہوتے رہیں گے. اس ملک کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں عزت ملے، ہمیں عروج ملے، ہمیں وقار ملے، اور یہ ملک حقیقی معنوں میں اس ملک کے بنانے والوں نے جس کلمے کی بنیاد پر اس ملک کو حاصل کیا تھا اور اس کلمے پر اس کی بنیاد رکھی تھی، اور یہ کہا تھا کہ اس ملک کا نظام کلمۃ اللہ ہے اور قرآن مقدس ہے، کہ اس ملک کو چلانے کے لیے قانون اور آئین قرآن کریم ہے. اس کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. چراغ لے کر آپ نکلیں، دن کے اجالے میں نکلے، رات کے اندھیروں میں نکلے، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے. بس میرا یہ لیڈر، میرا وہ لیڈر، لیکن اللہ کے اس نظام کے لیے بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے بغیر کسی سیاسی مفاد کے، بغیر کسی لالچ کے جو عنوان رکھا ہے کہ نفسا نفسی کے اس عالم میں ہم نے لوگوں کو بیدار کرنا ہے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، پیغام اسلام، پیغام اسلام، پاکستان، پاکستان. یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اس ملک کا وجود ہے تو ہم ہیں، اور ہم تبھی سکھ اور چین سے جئیں گے، عزت اور وقار سے جئیں گے، جب یہ ملک اس ملک کے حاصل کرنے والوں کے ان خوابوں کی تعبیر بنے گا. تو اس تعبیر کے حصول کے لیے حضرت نے قدم اٹھایا ہے. آپ ہاتھ اٹھا کر بتائیے جو اتوار والے دن موچی دروازے خود بھی اور اپنے دوستوں کو بھی اور اپنے تعلق والوں کو بھی یہ آواز لگائیں گے کہ نظام مصطفیٰ کے لیے کون میرے ساتھ چلتا ہے؟ آپ بتائیں کون کون وہاں پر آئیں گے؟ جو آئیں گے وہ ہاتھ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمیں بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے لشکروں کی ضرورت نہیں. ایمان والے، سچے ایمان کے طالب چند لوگ بھی وہاں آ گئے اور نظام مصطفیٰ کی آواز لگ گئی. کل قیامت کے دن حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں جہاں اس بڑھیا کا نام لکھا جائے گا، وہاں اسلام کے نفاذ کے لیے کوشش کرنے والوں میں ہمارا نام بھی لکھا جائے گا. جہاں پر آگ بجھانے والی ابراہیم علیہ السلام پر جلائی گئی آگ بجھانے والی اس چڑیا کا ذکر ہوگا، وہاں اس نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے چلنے والی تحریک میں ہم میں سے ہر بچے اور بوڑھے اور جوان کا نام بھی شامل ہوگا. اللہ کریم مجھے، آپ کو، ہم سبھی کو اس پروگرام کی کامیابی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.